अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद अगर में खुश आमदीद। DGISI नए मिशन पर है। नए मिशन पर कहां पर है, नए मिशन से क्या अगराज़ व मकासद हैं, नए मिशन के क्या नताइज हासिल हो सकते हैं और इस मिशन का ताल्लुक क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो हुई है। क्योंकि एक दौरा था, एक मिशन था जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब के ज़िम्मे लगा और वो इस मिशन के ऊपर रवाना हो गए। और इस मिशन का ताल्लुक पाकिस्तान के इस वक्त मुआशी बहरान से भी है और पाकिस्तान की सफारती तन्हाई से भी है। क्योंकि पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म की तरफ से उठाया जाने वाला एक गैर सफारती, एक गैर संजीदा इकदाम पाकिस्तान के गले पड़ के रह गया है और वो अब उससे जान नहीं छूट रही। और दूसरी जानिब वो साबिक वज़ीर आज़म अपनी पोजीशन से भी पीछे नहीं हट रहा। आज भी अवामी जलसों के अंदर एक ही बात का नारा लगा रहा है और वो है गैर मुल्की साजिश। और गैर मुल्की साजिश का जिम्मा दारी जो है वो तमाम की तमाम आयद की जा रही है अमेरिका बहादुर के ऊपर। और ये कहा जा रहा है कि मेरी हुकूमत को घर भेजने में जो साजिश रची वो अमेरिका ने रची और यहाँ पर जो उनके गैर मुल्की हैंडलर्स थे, यहाँ पर जो उनके मुल्की हैंडलर्स थे, उन्होंने उस साजिश को पाए तकमील तक पहुँचाया। और इस सूरत हाल में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब का जो मिशन अमेरिका था वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल कर चुका है। ये बात यकीनी तौर पर आपके लिए भी चौंका देने वाली होगी कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब 3 दिन अमेरिका में गुजारने के बाद वतन वापस पहुंच चुके हैं और वो जो उनका दौरा है या उनका जो मिशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात के हवाले से, पाक अमेरिका रिलेशनशिप्स के हवाले से और ख़ास तौर पर IMF के साथ जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसके मुस्तकबिल के हवाले से और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब के मुमकिन दौरा अमेरिका के हवाले से भी ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है। क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है कि बर्फ़ पिघले और ख़ास तौर पर उस शख्सियत की तरफ से ये इकदाम किया जा रहा है जो इस वक्त पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से सबसे ज़्यादा बाइख्तियार भी है और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार भी है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब का दौरा अमेरिका या मिशन अमेरिका किस हद तक कामयाब रहा, क्या ये इस मिशन के नताइज हासिल होंगे, क्या बिलावल भुट्टो साहब के दौरे अमेरिका से पहले बर्फ़ पिघलेगी और क्या अमेरिका IMF के ऊपर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके पाकिस्तान को कुछ गुंजाइशें देगा, क्या पाकिस्तान श्रीलंका बनने से बच सकता है, इस सारी सूरत हाल पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और मामला है जो आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी है और वो मामला भी इमरान खान साहब से ही वाबस्ता है। इमरान खान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की है जिसके अंदर उनका मौक़िफ़ है कि जनाब एक फ़ैसला कर लिया था, मैंने एक फ़ैसला कर लिया था असम्बली की तहलील का, एक फ़ैसला कर लिया था नए इलेक्शंस की तरफ जाने का और वो फ़ैसला आपने काला दम करार दे दिया है। जो असम्बली तोड़ी थी उस असम्बली को बहाल भी कर दिया है, जो इलेक्शन का ऐलान किया गया था उसको नल एंड वॉइड भी कर दिया गया। हालांकि इसके अंदर तो मेरा कोई कसूर ही नहीं है, नेशनल असम्बली की कार्रवाई से मेरा क्या लेना देना, डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई से मेरा क्या लेना देना, डिप्टी स्पीकर की तरफ से आर्टिकल 5 को इन्वोक करने से मेरा क्या लेना देना, डिप्टी स्पीकर की तरफ से आर्टिकल 5 के तहत तरीके अदम एतमाद को उठाकर बाहर फेंक देने से मेरा क्या लेना देना। इमरान खान साहब 3 अप्रैल को जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उस रूलिंग के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अज़ खुद नोटिस था और उस अज़ खुद नोटिस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सादर किया था, इमरान खान साहब ने उसके ऊपर नजर सानी की अपील दायर कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस बात की रिक्वेस्ट की है कि जनाब आप इस फैसले पर नजर सानी करें क्योंकि ये फैसला बुनियादी तौर पर एग्जेक्टिव का फैसला है और दूसरी जानिब जो नेशनल असम्बली का मामला है उसका एग्जेक्टिव के साथ लेना देना कोई नहीं है, उसका सरबराह हुकूमत के साथ लेना देना नहीं है। क्योंकि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी वो मेरे कहने पर या मेरे दबाव पर नहीं दी गई थी। इमरान खान साहब की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आना यकीनी तौर पर अपने आप के अंदर ही एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि उन्होंने तमाम तर इक़दामात की जिम्मेदारी जो अपने गले में डली हुई थी उसको उतार दिया है और उसको कासिम खान सूरी साहब के गले में डाल दिया है, ये कह करके भाई पार्लियामेंट तो बाइख्तियार है, पार्लियामेंट तो अपने फैसले खुद कर सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस खत या मरासला या साजिश के बयान के ऊपर डिप्टी स्पीकर कासिम खान साहब ने ये रूलिंग दी थी कि जो दस्तयाब मवाद मेरे सामने है उससे ज़रिए ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की साजिश रची गई है और मैं आर्टिकल 5 के तहत इस जो है साजिश को ना सिर्फ मुस्तरद करता हूँ बल्कि ये तहरीक अदम एतमाद भी उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंकता हूँ। और दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त तक
خود قاسم خان سوری صاحب نے وہ مراسلہ دیکھا ہی نہیں تھا، اور اس بات کا اعتراف انہوں نے خود کیا اس وقت جب قائد ایوان کا انتخاب ہو رہا تھا نیشنل اسمبلی میں، اور اس وقت انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی طرح ایک خط لہرایا تھا جس کے اوپر سیل لگی ہوئی تھی، جس کے اوپر لال رنگ کی مہر لگی ہوئی تھی، اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اسپیکر کا جو آفس ہے اس کے اندر یہ ریکارڈ موجود تھا، اس ریکارڈ کے اندر میں نے یہ خط دیکھا، اور میں اس حکومت کے فیصلے کے تحت اسپیکر کی وہ جو رولنگ ہے اس کے تحت یہ والا جو خط ہے یہ میں بھیج رہا ہوں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو، تاکہ وہ اس خط کو دیکھیں اور پتہ چلے ان کو کہ پاکستان کے خلاف کس قسم کی سازش ہوئی۔ یعنی وہ خط جو انہوں نے خود اپنے طور پر 10 یا 11 اپریل کو دیکھا تھا، وہ خط انہوں نے اس وقت تک دیکھا ہی نہیں تھا جب انہوں نے رولنگ دی تھی۔ تو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ نقطہ اٹھایا جانا کہ جناب میں نے تو اس پر کسی قسم کا کوئی اثر و رسوخ استعمال ہی نہیں کیا، میں نے تو کوئی دباؤ استعمال ہی نہیں کیا، ڈپٹی اسپیکر نے اپنے اختیارات کے تحت پارلیمنٹ کے اندر اپنے جو قواعد ہیں اور ضوابط ہیں ان کے تحت یہ ساری کارروائی کی ہے، بالکل ہی بلا جواز ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ ساری کارروائی اس وقت ہو رہی ہے جب پاکستان میں نئے انتخابات کو لے کر بات بھی ہو رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ایک نیا بیانیہ لے کر میدان میں اتر چکی ہے، ایک جانب غیر ملکی سازش کا اور دوسری جانب میر جعفر کا اور سراج الدولہ کا۔ جب یہ بیانیہ لے کر وہ اتر آئیں گے تو پھر اس کے نتائج بھی بھگتنا پڑیں گے، اور اس کے لیے آگے بڑھ کر یا تو ان نتائج کو قبول کرنا پڑے گا یا پھر 3 اپریل سے لے کر 9 اپریل تک ہونے والے تمام تر اقدامات کی عمران خان صاحب کو خود ذمہ داری اٹھانا ہوگی، کیونکہ اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ اب بہت ساری چیزیں ریکارڈ کے اندر جو موجود ہیں وہ تمام کی تمام اس نظر ثانی کی اپیل میں اشتر اصاف علی صاحب جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں وہ پیش کریں گے، اور ایک ایسا نیا پینڈورا باکس کھلے گا جو عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل نیریٹو ہے اس کے لیے خاصا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سارے کا سارا نیریٹو ہے وہ تو چلتا ہی سوشل میڈیا کی بیس پر ہے۔ کل کی آج صبح کی جو میری ویڈیو ہے جو آپ نے دیکھی اس کے اندر میں نے آپ کو ایک خبر کا اشارہ بھی دیا تھا کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب کو بنایا تھا، وہ تمام لوگ جن کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ سوئچ آن آف کیسے کرنا ہے، وہ تمام لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب کو یہ سوشل میڈیا کی طاقت استعمال کرنے کے گر سکھائے تھے، ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ تمام جو انٹرنیز ہیں یہ کہاں کہاں پر موجود ہیں، کہاں کہاں پر کام کر رہے ہیں، اور کون کون سے بوٹس ہیں جو استعمال کیے جا رہے ہیں عمران خان کے کا سوشل میڈیا کے اوپر بلڈ اپ پر۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اب اس آکسیجن پائپ کے اوپر پاؤں آنے والا ہے، اور وہ پاؤں آ گیا۔ ٹویٹر نے راتوں رات پاکستان کے لاکھوں جعلی اکاؤنٹس کو ختم کر دیا، تمام کے تمام بوٹس فارغ ہو گئے۔ یہ صرف پاکستان کے اندر ہی خاموشی سے ایک بندہ جس کے 1 لاکھ فالورز سے صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جناب 50,000 فالورز ہی نکل گئے ہیں، اور پھر وہ سٹ پٹا کے رہ جاتا ہے کہ جناب یہ میرے فالورز کدھر گئے، کہاں گئے۔ اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا یقینی طور پر وہ تمام لوگ جو یہ سوچتے تھے کہ یار یہ راتوں رات 5-5 10-10 ملین کے ٹرینڈز کیسے بن جاتے ہیں ودن آورز، اب ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ٹرینڈز کیسے بنتے ہیں، یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں یہ کیسے ہوتی ہیں، اور پھر ان کے نتائج کیسے حاصل کیے جاتے ہیں۔ خود سابق وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور موجودہ چیف آف سٹاف شہباز گل صاحب نے تو برملا اس بات کا اعتراف کیا، انہوں نے کہا جی رات کو میں سویا تھا تو میرے فالورز کی تعداد یہ تھی، اور صبح اٹھاؤں تو میرے 50,000 فالورز لاپتہ ہو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا وہ کدھر گئے ہیں۔ یہ راتوں رات میرے ٹویٹر کے اوپر چھاپا کس نے مار دیا، اور انہوں نے اس معاملے کو کی نہ صرف اپنے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر اپنا یہ ٹویٹ بھی ڈالا کہ میرے 50,000 اکاؤنٹس گم ہو گئے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے ٹویٹر انتظامیہ کو ایک چٹھی بھی لکھ دی جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب میرے یہ جو 50,000 فالورز ہیں یہ مجھے لوٹائے جائیں، میرے لیے ان چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یعنی ہر ایک
محاذ جس کے اوپر عمران خان صاحب پروگریس کر رہے تھے اس کے راستے میں اب رکاوٹیں آنا شروع ہوں گی، اور رکاوٹیں آئیں گی کیونکہ اب بہت سارے معاملات کا تعلق آ کے جڑ گیا ہے نیشنل سیکورٹی سے، اور خاص طور پر پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز کے ذریعے، کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت اگر یہ 2-3 مہینے ایسے ہی چلے تو خدا نہ کرے کہ پاکستان کو بھی سری لنکا جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، پاکستان خدا نہ کرے اس کو دیوالیہ پن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے جو فورن کرنسی ریزروز ہیں وہ صرف $10 بلین کے باقی رہ چکے ہیں، جس میں سے $8 بلین کے جو ریزروز ہیں وہ پاکستان کے دوست ممالک کی طرف سے امانتاً رکھوائے گئے ہیں، یعنی آپ ان ڈالرز کو دیکھ تو سکتے ہیں لیکن ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ $3 بلین چائنا کے، $3 بلین سعودی عربیہ کے، $2 بلین متحدہ عرب امارات کے، یہ $8 ارب ڈالرز کو آپ صرف دیکھ سکتے ہیں، استعمال نہیں کر سکتے۔ اس مطلب ہے پاکستان کے پاس اپنی کٹی کے اندر صرف $2 بلین کا جو ذخیرہ ہے وہ باقی رہ گیا ہے، اور اب بھی اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اب بھی اگر ہم نے اپنی ضد نہ چھوڑی، اب بھی اگر ہم نے اپنے سیاسی فوائد کو، اپنے سیاسی مفادات کو نظر انداز کر کے پاکستان کے مستقبل کو نہ سوچا تو اللہ نہ کرے ہمیں بہت شدید قسم کے جو نقصانات ہیں وہ اٹھانا پڑیں گے، اور یہی وہ خدشات ہیں جس نے جو ہمارا موقر ادارہ ہے قومی سلامتی کا اس کو بہت سارے اقدامات لینے پر مجبور کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب خصوصی مشن پر 3 دن کے لیے گئے تھے امریکہ، اور وہاں پر ان کی اہم ترین حکام سے نہ صرف ملاقاتیں ہوئی ہیں بلکہ بہت سارے امور پر جن کا تعلق یقینی طور پر سیکیورٹی امور سے بھی ہے اور دیگر امور سے بھی ہے، ان پر ان کا تبادلہ خیال ہوا، اور اب تو اس بات کی سرکاری سطح پر تصدیق بھی کر دی گئی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب آئے تھے امریکہ اور سیکیورٹی امور پر ان کے مذاکرات ہو گئے ہیں مکمل۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ 1 سال کے وقفے کے بعد پاکستان اور امریکہ کا یہ ہائی لیول کا رابطہ ہوا۔ اس سے پہلے جولائی 2021 کے اندر آخری مرتبہ یہ سیکیورٹی لیول پر جو ملاقات ہوئی تھی، اور اس وقت کے جو DGISI تھے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب وہ گئے تھے امریکہ، اور اس کے ساتھ پاکستان کے جو قومی سلامتی کے مشیر تھے موید یوسف صاحب وہ بھی گئے تھے، اور وہاں پر ان کی حکام سے ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ملاقات کہ وہ جو 3 دن جس کا میں نے آپ کو بتایا، انہی 3 دن کے اندر سے امریکہ کا جو محکمہ خارجہ ہے اس کے جو ترجمان ہیں نیڈ پرائس، انہوں نے بھی ایک پریس بریفنگ کی تھی، اور اس پریس بریفنگ کے اندر پاکستان میں جو غیر ملکی سازش کا بیانیہ عمران خان صاحب نے گھڑا ہوا ہے اس کو باطل قرار دیا تھا، اس کو جھوٹ قرار دیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا واضح طور پر پہلی مرتبہ انہوں نے عمران خان کا نام لیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے دعویٰ جو ہے یہ قیاس رائیاں اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے اس جھوٹ کے باوجود پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور پاکستان یہ چاہتا ہے، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے دفاعی اور معاشی تعلقات برقرار ہیں۔ اب جو موجودہ حالات جس کی ہلکی سی منظر کشی میں نے آپ کے ساتھ کی ہے اکنامک کنڈیشنز کی، وہ بھی اس دورے اور بلاول صاحب کے دورے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، کیونکہ IMF جو ہے انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ، اس کے اوپر امریکہ کا یقینی طور پر اثر و رسوخ ہے۔ امریکہ کے اندر ان کا مرکزی دفتر موجود ہے، تمام جو بڑے عہدیدار ہیں وہ امریکی ہیں، اور اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے IMF کے ساتھ موجودہ پروگرام کو جاری رکھنے کی اور فوری طور پر ایک نیا پروگرام سائن کرنے کی، کیونکہ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی اور فوری طور پر نہیں ہوتی تو پاکستان ایک اکنامک میس میں چلا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ کے تمام خدشات کو دور کیا جائے، اور خاص طور پر امریکہ کو جس طریقے سے دائرہ بنا کر ایک مہم کا آغاز کیا گیا ہے پاکستان کے اندر بھی اور اوورسیز کنونشنز کے ذریعے بھی، اس سارے کے سارے عمل کو کسی نہ کسی جگہ پر جا کر روکا جائے، اس کے آگے بریک لگائی جائے، اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں، اختلاف اپنی جگہ پر، رویے پر اختلاف اپنی جگہ پر، تمام چیزوں پر اختلاف کو پس پشت ڈال کر جب تک آگے نہیں بڑھا جائے گا اس وقت تک پاکستان کے معاشی مسائل حل نہیں ہو سکتے، کیونکہ سعودی عرب، چائنا اور دیگر ممالک نے بھی اس بات کے بارے میں پاکستان کو واضح طور پر مشورے دیے ہیں کہ جناب یہ والا گھر سیدھا کریں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے IMF کے ساتھ جو
प्रोग्राम है उसके से वाबस्ता रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसमें नहीं रहेंगे तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब अगर ये बर्फ़ पिघल जाती है DGISI के दौरे के नतीजे में और उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब के दौरे के नतीजे में अगर ये बर्फ़ पिघल जाती है तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान को कुछ आसानियां हो सकती हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का बरमला इज़हार किया कि जो बाइडन के साथ उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं वो उनके दोस्त हैं, और अगर वो पाकिस्तान की खातर अपने इन ज़ाती ताल्लुकात को बरूए कार ला सकते हैं तो फिर इस बात पे ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये प्रोग्राम डिले हो गया, इसके अंदर कुछ मुसीबतें आईं, इसके अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट आई तो फिर बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो ख़तरे की घंटी बजना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद ना सियासत बचेगी ना इक़्तिदार बचेगा। अल्लाह ताला रहम करे, उस सूरत हाल से पाकिस्तान को बचाए। हमें अब फौरी तौर पर अपने लिए जो मज़ीद गुंजाइशें हैं, जहाँ से जो हमें माली फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, हमें वो लेने चाहिए, क्योंकि ये वक्त की इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।